الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے نسخے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جوارش کمونی جدید۔ جی ناظرین، میں پہلے جوارش کمونی کا نسخہ آپ کو بتا چکا ہوں، تو وہ بھی نسخہ بہت زبردست ہے، بازار سے کئی گنا وہ زیادہ بہتر نسخہ میں نے آپ کو بتایا تھا، لیکن ہم نے اس کے اندر مزید تبدیلی کر دی ہے، ہم نے اس کو بہتر بنانے کی کوشش کی ہے۔ تو اس کو الحمدللہ ہم نے بنایا، استعمال کروایا، تو بہت زیادہ فوائد ہمیں اس کے ملے ہیں، تو سوچا کہ آپ تک بھی یہ میں پہنچا دوں، آپ بھائی بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اس نسخے کے جو اجزاء ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس کو بنانے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اور اس کے فوائد کیا کیا ہیں، کون کون سے امراض کے اندر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ تو ناظرین، اس کے جو فوائد ہیں وہ آپ پہلے نوٹ فرما لیں۔ سب سے بڑا جو فائدہ ہے اس کا، جامع فائدہ، وہ ہے حرارت غریزہ کو یہ بہتر کرتی ہے، حرارت غریزہ کو یہ بڑھاتی ہے، اور اس کے علاوہ معدے کے نظام کو، ہاضمے کے نظام کو، آنتوں کے نظام کو، پیٹ کے تقریباً سارے امراض کے لیے یہ ایک بہترین دوائی ہے، بہترین یہ معجون ہے۔ تو اس کا مزاج، چونکہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جوارش کمونی جو ہے، اس کا مزاج، جوارش جتنی بھی ہوتی ہیں وہ گرم خشک مزاج کی ہوتی ہیں، غدی عضلاتی مزاج کی ہوتی ہیں، تو یہ بھی اسی مزاج کا نسخہ ہے۔ بھوک کی کمی کو یہ دور کرتی ہے، دل کی دھڑکن کو جو ہے وہ نارمل کرتی ہے، تبخیر معدہ، ڈپریشن، اینزائٹی، مالی کھولیا کے لیے بہترین یہ دوائی ہے، بہترین یہ معجون ہے۔ اس کے علاوہ ہچکی کے لیے بہترین ہے، قبض کے لیے بھی بہترین ہے، گیس، تیزابیت کے لیے بھی یہ بہترین قسم کی دوائی ہے، فوری طور پر یہ اثر کرتی ہے۔ اس کے علاوہ نیند کی کمی ہو، پٹھوں میں اکڑاؤ ہو، کمر میں درد ہو، یورک ایسڈ ہو، کولیسٹرول ہو، ٹرائیگلیسرائڈ ہو، اس طرح کے بے شمار امراض میں آپ اس کو استعمال کروا سکتے ہیں۔ یہ اعصابی عضلاتی اور عضلاتی اعصابی دو تحریکوں کے اندر استعمال کروائی جاتی ہے۔ دوسری ادویات کے ساتھ بھی اس کو آپ استعمال کروا سکتے ہیں، مثلا تریاق تبخیر کے ساتھ استعمال کروا سکتے ہیں، 4 ملین کے ساتھ اس کو استعمال کروا سکتے ہیں، تریاق تبخیر شنگرف کے ساتھ اس کو استعمال کروا سکتے ہیں۔ مختلف مریض کی جو علامات ہوتی ہیں اس حساب سے اس کو آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس کے ساتھ میں نے کون سی دوائی استعمال کروانی ہے۔ تو ناظرین، اس نسخے کے جو اجزاء ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں۔ اس میں ہم نے زیرہ سیاہ ڈالا ہے، تو جو پہلے والی جو جوارش کمونی تھی اس میں ہم نے زیرہ سفید کو جو ہے وہ سرکے کے اندر ہم نے اس کو مدبر کیا تھا، تو ابھی جو ہے اس کو مدبر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بالکل ان کو آپ نے پیس کے اور پھر معجون آپ نے بنا لینی ہے، اس سے بنانے میں بھی یہ آسان ہے۔ زیرہ سیاہ آپ لے لیں، اس میں 250 گرام، برگ سداب
یہ آپ لے لیں 100 گرام، سنڈ یا سونٹ یہ 100 گرام لے لیں، فل سیاہ یہ 50 گرام لے لیں، فل دراز یہ آپ 50 گرام لے لیں، کرفس یہ آپ 50 گرام لے لیں، پودینہ 50 گرام لے لیں، تیز پات 100 گرام لے لیں۔ تو ان کو آپ نے الگ الگ پہلے پیس لینا ہے، بلکہ پیسنے سے بھی پہلے ان کو آپ نے اچھی طرح سے ان کو صاف کر لینا ہے۔ کوئی بھی نسخہ ہو، کسی بھی دوائی کو آپ نے بنانا ہو، پہلے ادویات کو اچھی طرح سے ان کی صفائی کی جاتی ہے، اس میں سے کنکریاں وغیرہ ہو، کچرا وغیرہ ہو، مٹی وغیرہ ہو، اس کو بالکل صاف کر کے اچھے طریقے سے اس کے بعد ان کی پسائی کی جاتی ہے۔ تو ان کو آپ پیس لیں، پیس کر پھر آپ اس کا صفوف کو آپس میں آپ ملا لیں، اور پھر آپ شہد ملا لیں، 3 گنا اس میں شہد ملا لیں، یا پھر آپ 2 کلو چینی لے لیں اور 2 کلو پانی لے کر اس کو آپ آگ پہ رکھ دیں، اور چمچ کی مدد سے اس کو آپ ہلاتے رہیں، اور جب یہ شیرہ جو ہے، یہ قوام جو ہے گاڑھا ہو جائے، اور ایسے انگلی کے ساتھ آپ کو دیکھ لیں کہ وہ جب انگلی آپس میں چپکنا لگ جائیں، محسوس ہونے لگے، تو یہ آپ کا شیرہ یا یہ آپ کا قوام جو ہے وہ بن جائے گا۔ تو یہ آپ آہستہ آہستہ جو ہے نا صفوف جو ہے نا اس شیرے کے اندر مکس کرتے جائیں، اس قوام کے اندر مکس کرتے جائیں، تو یہ آپ کا معجون جو ہے وہ تیار ہو جائے گا۔ اس کو آگ سے اتار دیں، نیچے اتار دیں، اس کو ٹھنڈا ہونے کے بعد جو ہے نا اس کی ڈبیوں کے اندر آپ اس کو بھر دیں۔ تو آدھی چمچ آپ نے صبح استعمال کروانی ہے، آدھی چمچ آپ نے دوپہر کو استعمال کروانی ہے، آدھی چمچ آپ نے رات کو استعمال کروانی ہے تازہ پانی کے ساتھ۔ تو بہت ہی ایک لاجواب یہ نسخہ ہے، بنانے میں بھی آسان ہے، اور بازار کی جتنی بھی یہ معجون ہیں، جوارش کمونی ہیں، تو ان سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے۔ تو اس کے اندر ہم نے کوئی کیمیکل نہیں ڈالا، بغیر کیمیکل کے اندر آپ اس کو بنا سکتے ہیں۔ اس کو 2 مہینے تک آپ بالکل استعمال کروا سکتے ہیں، 2 سے 2.5 مہینے تک اس کے یہ خراب بالکل نہیں ہوگی۔ تو اس کو مزید جو بہتر کرنے کے لیے اس کا آپ سیل بھی لگا دیں، تو انشاءاللہ خراب بالکل نہیں ہوگی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو آپ لمبے ٹائم تک آپ اس کو استعمال کریں، تو پھر آپ اس کے اندر تھوڑی سی ٹاٹری آپ اس کے اندر شامل کر دیں، تو انشاءاللہ پھر یہ آپ اس کو لمبے ٹائم تک آپ اس کو اسٹور کر سکتے ہیں، 6 مہینے 8 مہینے تک، سال تک بھی آپ اس کو استعمال کروا سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے آپ اس کو بنائیں۔ یہ جوارش کمونی جدید کا نسخہ ہے، الحمدللہ اس کے اندر ہم نے بہت کوشش کی ہے کہ اس کو مزید بہتر سے بہتر کرنے کی۔ تو اس کو جب آپ بنائیں گے، مریضوں کو آپ استعمال کروائیں گے، تو امید کرتا ہوں کہ اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے نتائج، اچھے رزلٹ آپ کو ملیں گے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔